بائبل اسٹڈی میں اسٹیج پہ تھا. آئی واز پریزنٹنگ سرٹن پارٹ آف دا بائبل. ابا جی نے ہی واز ان اے شاک کہ میں کیا محنتیں کرتا ہوں پوری ادھر قوم میں سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ادھر بیٹھا یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے, ملک سے نکل کے باغی ہو کے نکالا گیا ہوں, تو بائبل پہ لگا ہوا. بالکل. ادھر انہوں نے پھر سب کے سامنے ایک لگا دی مجھے اور تھپڑ تھا. یا اچھا وہ کون سا ایک آپ نے جب آپ نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ڈسکس کیا تھا, اف یو فیل لائک شیئرنگ اٹ ود جنرل پبلک ایز ویل, کہ وہ ایک ٹائم جب آپ ایک اسکول میں ایک آرگومنٹ ہو رہا تھا اور بائبل کا, اور وہ تو امریکہ کی بات ہے نا. ہاں وہ تو ہم کیا واٹ واز اٹ آل اباؤٹ؟ وہ بائبل اسٹڈی ہے. بائبل اسٹڈی میں اسٹیج پہ تھا. آئی واز پریزنٹنگ دا سرٹن پارٹ آف دا بائبل. ایکچولی کرنتھینز 2 کے اوپر. ہاں نہیں پڑھنے کی ڈبیٹ ہوتی ہے نا. نہیں آپ اسکول میں پڑھ رہے تھے؟ جی ہاں, میں اسٹوڈنٹ ہوں کلاس میں. تو وہ اصل میں نا اٹس مور آف اے لرننگ کرو جس سے وہ گزارتے ہیں, کہ جو میجر آرگیومنٹس چل رہے تھے اس کے خلاف وہ نا ایک سیمولیشن کرواتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ سیمولیشن اس طرح نہیں ہوتے کہ دونوں آرگیومنٹس مل جائیں گے مجھے, مطلب آپ کا مجھے مل جائے گا. اٹ از یو پریپیئرڈ, آپ کی ٹیم ہی ہو رہا ہے, میری ٹیم ہی ہو رہا ہے. اچھا. تو ہمیں الگ سے پریپریشن ہوتی ہے کہ یہ کاؤنٹر کرے گا یا یہ, پھر اس پہ پھر آرگومنٹ ہوتی ہے. سو ابا جی کو کیا پتا کہ یہ کیا کورس چل رہا ہے کیا نہیں. بائبل کا کورس چل رہا ہے. نہیں کانوینٹ اسکول تھا تو پتا اتنا تو تھا, مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اس حد تک. تو وین ہی کیم ان اٹ واز لائک مور آف جیسے وہ ڈرامہ یا پلے نہیں ہوتا تھا اس طرح. میں تو اس ٹیم میں تھا, وہ یہ سمجھ کے آئے ہو گئے. تو وہ میں گیا ہوں, میں بڑا خوش کیا بجی آئے میں. تو 15-20 منٹ کا ڈائلاگ تھا, مطلب اٹ واز لائک کون, مطلب 3 منٹ اس کو ملتے ہیں, 3 منٹ مجھے ملتے ہیں, اور یہ چیز 3 دفعہ کی جاتی ہے. اس کے بعد سمیشن کلوزنگ کرنی پڑتی ہے, جسٹ لائک لائرس. سو اس کے بعد پھر پوائنٹس آتے ہیں, ٹیمس پوائنٹ کرتی ہے. تو ابھی میں جیتا ہی تھا ابھی, مطلب ابھی ہمیں پتا تھا میں نے ٹیم جتا دی ہے. اچھا بڑے فخر سے آپ ایونٹ ابا جی سارے تالیاں بجا رہے, میں بھاگتا ہوا گیا ہوں کہ تیز سے چلتا ہوا کیا. ابا جی نے ابھی شاید گلے لگانا. ابا جی نے ہی واز ان اے شاک, کہ میں کیا محنتیں کرتا ہوں پوری ادھر قوم میں سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ادھر بیٹھا. یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے, ملک سے نکل کے باغی ہو کے نکالا گیا ہوں, تو بائبل پہ لگا ہوا. بالکل. تو ادھر انہوں نے پھر سب کے سامنے ایک لگا دی مجھے. تھپڑ تھا. یا بٹ he was it was a reflex, okay, because he apologized to me. لیکن اس وقت ایک he was in a shock. وہ آئے ہیں بیٹا سامنے بائبل پریزنٹ کر کے نیچے آیا جی سب کچھ. share a lot of things. جب میرے ابا جی اردو میں بات کرتے تھے نا ہم سے, تو مطلب شدید غصے میں. اچھا اس تو غصے میں. تو لاہوری تھے نا, پنجابی کا مسئلہ ہے کہ پیار پنجابی میں ہی ہوگا. تو وہ پھر میں نے کہا کہ یہ ہوا کیا ہے. I didn't know کہ کیا ہوا. یہ 6-8 دن بعد پتہ چلا مجھے, وہ بھی بڑے بھائی سے, کہ ہوا کیا تھا. So is that of اس کے بعد انہوں نے پھر فل فور, مجھے یاد ہے انہوں نے ایک اردن کے ایک مفتی صاحب تھے, اس کے پاس جیسے وہ بچے کو کوئی بیماری پکڑی گئی ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, اسپیشل ڈاکٹر. وہ بالکل ایسے ہی ہوا. سو میں مجھے یاد ہے وہ میٹنگ تھی, وہ خسر پسر چل رہی تھی 2 بزرگان کی, اور میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا کسی صوفے پہ. اور پھر گھنٹے 1.5 بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یو ول ہیو ٹو کم ہیئر ایوری ڈے. شیور, کیوں نہیں. بعد میں پتہ چلا یہ میری وہ ہے, مطلب ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, کہ آپ نا بہت زیادہ ہی آپ بائبل کھیلنا ہے, قرآن میں آئے ذرا, تو آپ کو وہ ٹرانسفارم کرنا واپس سے. الحمدللہ, it was the most beautiful journey. I went on the most beautiful journey of my life. Because اسکول میں تو مجھے وہ سکھایا جا رہا تھا, کرٹیکل تھنکنگ سکھائی جا رہی تھی. ادھر انہوں نے مجھے ایسے ہی سکھایا تھا کہ پہلے تو تمہیں بتائیں نا کہ اسلام کو دیکھنا کیسے, پھر تب پتہ چلے گا دنیا کو کیسے دیکھنا. So I learned the purpose of Islam through that man. May Allah be pleased with him. بہت ہی میری زندگی اس بندے کے ہاتھ میں, جو کچھ میں اچھا کرتا ہوں اس کے توسط سے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اور he opened up everything and then he shifted me to another guy and that guy another guy. وہ کیونکہ ہر کیٹیگری کا الگ ٹیچر ایکسپرٹ ہوتا ہے. It was a very long journey after that. Even after my father's death, I never let go of those people.
ابھی بھی میں انہیں کا مرہون منت ہوں. جو کچھ بھی اچھا یہاں سے بھی مطلب دے ریئلی ٹاٹ می ود آل دا ہارٹ. اینڈ آئی واز 11 اسٹوڈنٹس کا ایک دوسرا کریٹ کرتے ہیں گروپ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ان میں سے پک ہوتا ہے کہ اگلا وہ کریٹ کرے. سو آئی واز پکڈ آؤٹ ایوری سنگل ٹائم اور آل دیز ٹیچرس. بڑا مطلب یہ نہیں کہ میری کوئی مہارت تھی, مجھے پتا تھا یہ پیار کر رہے ہیں بہت زیادہ. پیار کر رہے ہیں. دس از جسٹ لو, دس از جسٹ لو. یہاں تک کہ آپ کو اگر استاد کلاس کے بعد یاد آئے تو وہ ایسا استاد کی نشانی ہوتی ہے. اصلی استاد ہوتا ہے کہ کلاس چھوڑنے کے بعد آپ کو یاد آئے کہ میں واپس جاؤں. اور کئی سال کے بعد یاد آئے. نہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں چھوڑتا تھا اور بہانے ڈھونڈتا تھا کہ واپس جاؤں. ابھی یہ تو بلڈنگ میں موجود ہے نا. یہ ایسے ایسے اساتذہ گزرے میرے کہ جن کے دیکھ کے آپ کی آنکھیں چمکتی ہیں, کیونکہ آپ کو دیکھ کے ان کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں. تو ابھی اس کے بعد پھر جب آپ پاکستان میں آئے تو یہاں پہ آ کے وہ ایک سٹوری ہے جو آپ بالکل اچھے بھلے جا کہیں اور رہے تھے, پھر آپ پلان کیا میں واپس پاکستان جاؤں, یہ چیزیں شروع کروں. یہاں پہ آپ کو کون سی کمیاں, بہت ساری, لیکن کون سی کمیاں جو میجر کوئی پوائنٹس ہیں, کچھ مسنگ لنکس ہیں, وہ کون سے مسنگ لنکس ہیں جو ہمارے ابھی تو ایک ہی واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ اشراق میں جو کل پرسوں ایک تھوڑے دن پہلے واقعہ ہوا ہے اس میں, ہاں تو وہ ایک بچی نے جو ہے وہ کوئی اس میں کچھ فازی ہوئی تھی کتاب اس کے عربی کی, اور وہ اس کی وجہ سے کوئی زیر زبر لگا ہوا تھا, تو انہوں نے سمجھا کہ قرآنی آیات. یہ اتنا آڈ مائنڈ سیٹ, ہم لوگ اس کو کیسے ٹھیک کر پائیں گے, کیا کر پائیں گے بھی کہ نہیں, یا نہیں ہے تو کہاں سے غلطی ہوئی ہے؟ مسئلے کی تہ جو ہے نا وہ نفسیاتی ہے. نفسیاتی جی, کیونکہ دو چیزیں, اگر تو یہ لڑکا ہوتا, آدمی ہوتا, اور اس نے ایسا کچھ پہنا ہوتا تو معاملہ کسی اور نوعیت کا ہونا تھا, ہم سب کو پتا. ٹھیک ہے, شاید ہوتا بھی نہ مسئلہ یہ. اوکے, اور اگر ہو جاتا تو پھر کسی اور ایکسٹریم پہ چلی جاتی بات. دوسرا, کسی بھی جگہ پہ عربی لکھی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اور یہی نہ پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو وہ جہالت کے. لیکن ملیشیا جو ہوتی ہے نا, جو موب کریٹ ہوتی ہے, وہ کسی سوچ کی بنا پہ نہیں ہوتی. وہ مطلب ہوتی تو سوچ ہی ہے, مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو میں نے بھی کرنا. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف اے ریپل, اسنو بال بن جاتا ہے, اور ایک دم بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو وہ خاتون کو مار تو نہیں دیے گا نا. نہیں, تو آئی ووڈنٹ ہیو بین سرپرائزڈ کہ اگر اس موقع پہ کوئی بندہ ماری جائے. اتنے ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ملیشیا کام ہی ایسے کرتی ہے, چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو, چاہے کسی بھی وجہ سے ہو. جب ملیشیا بنتی ہے تو لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو, وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے. ہاں, بلکہ وہ ہوا بھی ایسے کہ ایک وہ پولیس آفیسر تھیں, وہ وہاں پہ گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے اس بچی کو وہاں سے اس موب کے اندر سے بڑا سیفلی نکالا. وہ بھی بڑی بات نہیں اس بچے کی بھی. وہ جو پولیس آفیسر تھی اس نے اس کو وہاں سے, شہربانو اس کا نام ہے, اس کو وہاں سے لے کے گئی. اس کے بعد پولیس اسٹیشن لے گئی, بیان ریکارڈ کرایا, ویڈیو بنائی کہ یار یہ ہمیں نہیں پتا تھا کیا لکھا ہوا ہے, اور وہ لکھا بھی کوئی حلوہ ہوا